الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات. سورہ 3 آج کا ہمارا سبق ہے اور یہ مکی صورت ہے اور اس کی 8 آیات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائی ہیں 4. پہلی قسم ہے تین یعنی انجیر کی، دوسری ہے زیتون کے پھل کی اور اس کے درخت کی، بطور سینین، اور تیسری قسم ہے کوہ طور کی جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، اس پہاڑ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. اور چوتھی ہے وہذا البلد الامین، اور اس مکہ مکرمہ کی قسم کھائی ہے کہ یہ شہر امن والا ہے، حرمت والا ہے. اور یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا ہے ہم نے انسان کو عزت اور مرتبے والا پیدا فرمایا. یعنی ہم نے یہ نہیں کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ایک انسان ہی کے لیے زمین آسمان، زمین میں موجود تمام چیزیں اور آسمان میں موجود خلا میں، آسمان میں جتنی بھی ساری چیزیں ہیں جو زمین کے اندر ہیں، ساری کی ساری انسان کی ضرورت کے لیے پیدا فرمائی ہیں اور ان سب چیزوں کو انسانوں کے مسخر کر دیا ہے. اس لیے انسان کو اشرف المخلوقات کا نام دیا گیا کہ سب سے زیادہ عزت والی مخلوق. تو یہ ان سب کے پیدا کرنے کا کیا مقصد تھا کہ ایک انسان کی خاطر اتنا سیٹ اپ بنایا، اتنا دنیا بنائی، سب کچھ بنایا. تو انسان کے پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد تھا. جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں کو کہا کہ میں اپنا نائب دنیا میں زمین پر بھیجنے لگا ہوں. تو انہوں نے کہا یعنی تم ایسے انسان کو بناؤ گے جو زمین میں جھگڑا کرے گا اور فساد کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو پھر یعنی فرشتوں پر کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو فوقیت دی؟ کیونکہ عقل اور علم کی وجہ سے. کھانا پینا، سونا بیٹھنا اٹھنا یہ تو سارے جانور بھی کرتے ہیں. انسانوں کو کس بات پر اشرف المخلوقات بنایا؟ علم کی بنا پر، سوچنے سمجھنے کی بنا پر، عقل کا استعمال کرنے کی بنا پر. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موجود بہت نعمتیں رکھتی، اتنی نعمتیں کہ بیش بہا نعمتیں ہیں. اور پھر فرمایا ہے کہ فسیروا فی الارض، زمین کی سیر کرو، میری نعمتوں کو دیکھو اور ان کی کھوج لگاؤ کہ یہ کیسے ہے. اور ان سب چیزوں کو مسخر کر دیا، عقل دے دیا کہ دیکھو. اس بنا پر انسان اشرف المخلوقات بنا. انسان اور جن یہ دونوں مخلوقات ایسی ہیں قیامت کے دن ان سے باز پرس کی جائے گی. دنیا میں جتنے بھی انسان آئے ہیں ہر ایک کا ایک نہ ایک ذمہ داری ہے. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، یعنی ہر انسان کو اس کی ذمہ داری کا سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا اس سے کہ تم نے کیا یعنی جو تم پر ذمہ داری تھی اس کس حد تک پورا کیا. پھر جن لوگوں نے نیک عمل کیے ہوں گے وہ لوگ تو چلے جائیں گے جنت میں، اور جن لوگوں نے نافرمانی میں وقت گزار دیا ہوگا ان لوگوں کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہوگی. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم جہنم کے نچلے طبقے کی طرف لوٹا دیں گے، یعنی اسفل سافلین سب سے نیچے والے درجے میں. لیکن وہ لوگ جنہوں نے عمل کیے اور ایمان لائے، عمل کیے انہوں نے نیک، ان کے لیے بے حساب اجر ہے. اور وہ قیامت کے دن کو فما یکذبک بعد بالدین، اور وہ تمہیں نہیں جھٹلائیں گے یعنی بعد بالدین، اس دین کے بعد. الیس اللہ بأحکم الحاکمین، کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا. تو اس صورت میں جو مین ٹاپک ہے وہ انسان کی عزت اور مرتبے والا پیدا فرمانا. تو اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو عزت اور مرتبے والا پیدا فرمایا ہے تو پھر انسان کسی دوسرے انسان کی انسلٹ نہیں کر سکتا کسی کو بھی. اسی طرح اللہ نے فرمایا نا، حدیث قدسی ہے کہ میں نے ظلم کو اپنے پر حرام کر دیا، اے بندو تم پر بھی ظلم کو
حرام قرار دے دیا، تو ہم ایک انسان دوسرے انسان پر قطعاً ظلم نہیں کر سکتا، اس کی حق تلفی نہیں کر سکتا، اس پر کسی قسم کا تشدد، مار، زیادتی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے۔ کیوں منع فرمائی ہیں؟ اس لیے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا نائب اس زمین پر بن کر آیا ہے، خلیفہ بن کے آیا ہے، اور اللہ اپنے اس بندے، چاہے وہ جتنا بھی گناہ گار بندہ ہو، اس کی توبہ کا انتظار فرماتا ہے، اور اس سے گناہ گار بندے سے بھی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو اسی طرح جب وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو پھر اس کو یہ بات گوارا نہیں کہ اس کے بندوں کی، اس کے بنائی گئی مخلوقات کی کوئی انسلٹ کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔